بہت اصرار مجھ سے محبت کرنے والوں کا یہ ہے کہ آپ کرنٹ افیئرس پہ ضرور ویڈیو بنائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کے احساسات کیا ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ طاہرہ خان صاحب کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کے ایک لرنیڈ، قابل، ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر شہباز گل تو اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنے ہینڈسم اور اسمارٹ، لیکن آج ٹی وی پہ کسی چینل پہ میں نے ان کو دیکھ کے مجھے ایک دلی صدمہ ہوا۔ مجھے شوق ہوا، اتنا اسمارٹ اور ہینڈسم یعنی ان کی پرسنالٹی، اور پتہ نہیں کس کے وہ ہتھے چڑھ گئے۔ کشمیر اور سیالکوٹ کی شکست کا بدلہ ان کے بالوں کے ساتھ چکایا، سیمول بدری کٹ ان کے بال بنا کے، یعنی عجیب ہی طرح سے اس نے آپ کے پتہ نہیں کون سا ادھار چکایا اس ہیئر ڈریسر نے آپ کے ساتھ۔ سبھی تمہارے ہم قدم، سبھی تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آج جو میڈیا کی آزادی ہے وہ خدا کی قسم بلا یعنی امتیاز، بلا شک و شبہ وہ پرویز مشرف صاحب کی دین ہے۔ اگر کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ پاک ان کو صحت، اور اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو صحت دے، کافی عرصے سے ان کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ میرا نہ کبھی کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق رہا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جب میں پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھتا ہوں جہاں میں پیدا ہوا، جب میں نے ہوش سنبھالا تو وہ بھٹو صاحب کا، یعنی مختلف ادوار میں ایک عام پاکستانی کی طرح میرے بھی مختلف رومانس رہے۔ بلا شبہ وہ ایک زبردست عوامی لیڈر تھے، اور یعنی یہ کہ میں ان کی تقریروں جو پی ٹی وی سے آتی تھیں، جلسہ عام، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک عوامی لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب کا دور بھرپور رہا، ان سے جو اختلافات لوگوں کو ہیں یا وہ میرا موضوع نہیں ہے، یا جس کے بارے میں بات کروں گا ان کے سیاسی، مالی اسکینڈلز، یہ اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو اپنے ملک کو دیکھتا ہوں، اور پاکستان فرسٹ، ظاہر ہے ہمارے دین کا حکم ہے کہ جس ریاست میں رہو اس کے وفادار بھی رہو، سوائے شرک اور کفر کے۔ کینیڈا ایک عظیم ملک ہے میری نظر میں۔ دنیا میں دو ممالک میرے آئیڈیل ہیں، ایک کینیڈا اور ایک نیوزی لینڈ، میرے اپنے وطن کے علاوہ۔ ایسا میں تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان میں۔ ہمارے گھر کے سامنے سے میں پرائم منسٹر کو گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، وداؤٹ اینی پروٹوکول، لال بتی پہ یعنی وہ گاڑی بھی روکتے ہیں۔ گروسریز سینٹر میں نے یہاں کے وزیر داخلہ کو بھی دیکھا کیو میں لگتے ہوئے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یعنی جو مناظر میں نے یہاں دیکھے، ایک بار میں اسکاربورو میں تھا، میں نے دیکھا ایک درخت پہ بلی چڑھ گئی، 2-3 اسٹوڈنٹ لڑکیاں وہاں سے گزر رہی تھیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بلی کافی اوپر پہنچ گئی اور وہ اترنے کی کوشش کی۔ 911 انہوں نے کال کی اور فوراً ایمبولینسز، ڈاکٹرز آ گئے۔ اب وہ بلی یوں اترنے کی کوشش کر رہی، مطلب اور لوگ جمع ہو گئے، وہ رو رہے ہیں آنسوؤں سے کہ یہ بلی کہیں گر نہ جائے۔ اور میں نے دیکھا فائر فائٹرز اور ایمبولینس آ گئی، ڈاکٹروں نے سرنج بھی بھر لی، اور ایک کرین گئی باسکٹ لے کے روئی کی اور اس کو یعنی اوپر سے اتار کے بحفاظت لے آئی۔ پھر جب میں وطن عزیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو پاکستان تمام دولتوں سے مالا مال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن 72 سال کے بعد بھی ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیشہ یعنی اسٹوڈنٹ لائف ہو، میری کالج یونیورسٹی لائف، ہمیشہ ہی پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک دور صرف ایسا رہا ہے جس میں
सरबराह ममलिकत ने ये नहीं कहा کہ پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے اور عوام قربانیاں دیں. قربانیاں اس بندے نے طلب نہیں کی، آپ اس سے 100 اختلاف کر سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ ناپسند ہو، لیکن واحد حکمران میں نے پاکستان میں ایسا دیکھا جس نے کبھی عوام سے یہ نہیں کہا کہ قربانیاں دینے کے لیے تیار رہیں، عوامی قربانیاں دیتے رہیں. اور اس کا نام ہے پرویز مشرف. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، کافی عرصے سے ان کی کوئی خبر نہیں ہے. وہ جو بھی تھے انہوں نے غلط کام کیے، صحیح کام کیے، لیکن اس دور میں عام آدمی، میرا مسئلہ میں ہوں ایک عام آدمی، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب. حالانکہ میرا ایک زمانے میں میاں صاحب سے بڑا رومانس رہا، یعنی میں بہت لائک کرتا تھا جب انہوں نے ڈکٹیشن نہ لینے والی تقریر کی. میں نے میاں نواز شریف کو بڑا ٹوٹ کے چاہا اور میں نے ان پہ نظم لکھ دی 12 اشعار کی. سبھی تمہارے ہم قدم، سبھی تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. سمندروں کی لہر سے فضاؤں تک یہ شور ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ کیسا ازدحام ہے، عروسی دھوم دھام ہے، قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہرحال 12 اشعار پر یہ نظم میں ان کو لائک کرتا تھا. وہ نظم میں ایک بار اسلام آباد گیا، میں نے ان کے، اللہ پاک ان کو وہ خیریت سے ہوں، حیات ہوں، محترم خیام قیصر صاحب، میں نے ان کے حوالے کی ایک خط کے ذریعے، اور بہت مجھے وہ عزیز رہے. آئین پاکستان کا بنیادی رکن ہے عام آدمی کو کھانا، تعلیم، صحت. عام آدمی کے مسائل یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں. عام آدمی کے یہ چھوٹے سے 4-5 مسائل ہیں، مہنگائی کہہ لیں. لیکن یہ کہ میں نے ہمیشہ مشرف صاحب کی ذات ایک عام آدمی کے لیے ڈھارس اور تسلی کا باعث بنی رہی. ظاہر چیف آف آرمی اسٹاف رہے، صدر مملکت، پھر سپریم کورٹ نے ان کو الاؤ کیا، تو پہلا جو عرصہ ہے وہ ان کا بڑا شاندار گزرا. لیکن بعد میں یعنی جس محترم ہستی کے لیے قوم نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، آج وہ جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں وہ بھی پشیمان ہیں کہ ہم نے ناحق ساتھ دیا. وہ نتائج کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوگا اور یہ ہوگا، جس وجہ سے مشرف صاحب کو جس غلطی کی وجہ سے ہٹنا پڑا، بعد میں بھی اس کا کوئی پھل، بلکہ ہمارے بہت بڑے بڑے یعنی وکلاء نے ان کا ساتھ دیا، جنہوں نے بعد میں اپنے انٹرویوز میں تسلیم کیا کہ یعنی ہم سے غلطی ہوئی. اور وہ ایک وہاں سے یعنی وہ دور وہ پھنستے چلے گئے، کیونکہ عام آدمی کے مسائل، آئین کی شقیں، رول آف لا، امن، پانی، بجلی، گیس، روٹی، صحت، تعلیم، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جس کو انہوں نے بڑی خوبی سے حل کیا. اور ان کے ابتدائی 5 سال وہ میری زندگی میں سب سے پرسکون، یعنی میں اپنے وطن عزیز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، وہ گزرے. میاں صاحب بلا شبہ بہت وفادار، یعنی شروع میں جو ان کا پہلا دور ہے اس میں کافی انہوں نے امپریس کیا. اور یہ کہ اس کے بعد بے نظیر صاحبہ کا دور آیا، ان کے ساتھ بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا. جن حالات میں ان کی وفات ہوئی تو میں یعنی آج تک ملال کرتا ہوں کہ کاش وہ گاڑی میں سے سر نہ اٹھاتی تو وہ باقی جو 6 ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی خیریت سے یعنی گھر پہنچ جاتی، اور یہ اتنا بڑا یعنی سانحہ ہماری ملک کی تاریخ کا وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا. میرا بچپن جو تھا وہ میری پڑوس میں بھی رہتی تھیں فوزیہ وہاب صاحبہ، آپ سب جانتے ہیں، انتہائی قابل لڑکی، انتہائی اچھی فیملی بیک گراؤنڈ. فوزیہ باجی کے ساتھ میرا یعنی دن میں 8 گھنٹے کا کم از کم ساتھ رہتا تھا.
9th اور 10th کے امتحانات کی تیاری وہ مجھ سے سوالوں کے جواب جو ہم یاد کرتے تھے میں ان سے رجوع کرتا تھا. تو بیوی کی شہادت کے بعد فوزیہ باجی کا میرے پاس فون آیا کہ میرا بیٹا کیڈٹ کالج میں پڑھتا تھا تو اسے ایک ٹاسک ملا تھا کہ یعنی 14 اگست کے حوالے سے کوئی سانگ یعنی کالج کی طرف سے. تو وہ میں نے لکھا تھا افواج پاکستان اور وہ یعنی موجود ہے. تو فوزیہ باجی چونکہ بہت قریبی میرا ان سے تعلق تھا، میرے پڑوس میں 3 گھر چھوڑ کے وہ رہتی تھیں. ان کی شادی میں یعنی پیش تھا. وہاب صدیقی بہت نامور یعنی پاکستان کے صحافی تھے، بلکہ ان کی رخصتی میں ان کی والدہ نے میرے ہاتھ میں قرآن شریف رکھا اور میں نے ان کو رخصت کیا. پیر الہی بخش کالونی کی بات یہ میں بتا رہا ہوں. تو بہت فوزیہ باجی نے مجھ سے کہا کہ حماد بی بی کی پہلی برسی ہے اور تم نے پاکستان کے حوالے سے، یا وہ جانتی تھیں کہ میں تھوڑا بہت لکھنا جانتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بی بی کے اوپر تم ایک سانگ لکھو. اور یعنی آفیشل سانگ جو میں نے لکھا دختر مشرق. تو یعنی اس سے میں یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی میں اپنی توفگی بیان کر رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ میری یعنی میں کسی کے حق میں ہوں نہ میں کسی کے خلاف ہوں. تو بلکہ میں تو آصف علی زرداری صاحب کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی 7 نسلیں ان کی احسان مند ہیں کہ انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. ظاہر ہے اتنے بڑے سانحے کے بعد، اور کوئی چوائس بھی نہیں تھی ان کے پاس. ایسا تو ہو ہی، پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ کھپے اور ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، یہ میرا ایمان ہے. میری نظر میں جو حقیقی ہیروز ہیں وہ کچھ اور ہیں، سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے. یعنی اگر میں نے ایک طرف مشرف صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، افواج پاکستان کے لیے سانگ لکھے، تو میں نے بی بی کی پہلی برسی پر بھی، جس پر محترم قائم علی شاہ صاحب کا میرے پاس شکریہ کا فون بھی آیا، وہ پہلی برسی پہ رہبر پاکستان پروگرام میں وہ اس کی ریکارڈنگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں پاکستانی سیاست سے اور سیاستدانوں سے اس لیے مایوس ہوں جو معمولی ٹچے بھی سڑک پہ سے گزرتے ہیں، وہ ان کے پیچھے ایک وہ گاڑی ہوتی ہے اور ہاتھوں میں گنے لیے ہوئے 6-7 چل اس طرح سے کر کے وہ راستے کھولتے ہیں. اور یہاں جب میں دیکھتا ہوں جیسن کینی کو کہ وہ میرے پیچھے، جو کہ کینیڈا کی کابینہ کا ممبر تھا، وہ گروسری کی لائن میں لگ کے ٹرالی لے کے اپنی گروسری کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ لائن توڑ کے آگے آ جائیں یا یہ ایک عام آدمی کی طرح. جبکہ وہاں پہ میں جاتا ہوں، جب دیکھتا ہوں اکثر مجھے گاڑی روکنی پڑی اور گالیاں بھی سننے، ہٹ راستے سے ہٹ. تو یعنی یہ کیا کلچر ہے؟ ایک طرف آپ آئین اور عام آدمی کے درد میں مرے جا رہے ہیں، ہر لیڈر اس وقت عام آدمی کا دکھ، عام آدمی کا دکھ. عام آدمی کا دکھ اگر دیکھنا ہے یا اس کی پریشانی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ جتنے سیاستدان اتنی بڑی بڑی عوام اور عام آدمی کی بات کرتے ہیں، یہ لاہور میں گھوڑے شاہ میں جا کے 2 راتیں گزاریں کہ غریب آدمی کس طرح پنکھے جھل رہا ہے، مچھر مکھیاں گندگی، یا کراچی میں، نیو کراچی میں جا کے دیکھے. ابھی میں کل سما ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ایک رپورٹ جس میں وہ دکھا رہی تھی نیو کراچی کا حال. غریب بچے بیچارے کھڑے ہیں کچرے میں، وہ کھیل رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں سے زیادہ قابل احترام میرے لیے مولانا بشیر فاروقی صاحب ہیں. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ، ایدھی فاؤنڈیشن، چیپا فاؤنڈیشن، ظفر عباس JDC، بہت بڑے سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، یہ ہمارے ہیروز ہیں. پرائم منسٹر عمران خان صاحب
बहैसियत क्रिकेटर ही वॉज माई फेवरेट। अभी पहली बार वो आए हैं, ज़ाहिर है 22 साल की, ना मैं अभी उनकी कोई तारीफ कर सकता। अभी 3 साल हुए, अगले 2 साल उनके लिए बड़े वाइटल हैं। उनकी कारकर्दगी को मैं जब जज करूंगा जब उनके 5 साल पूरे होंगे कि क्या परफॉर्म किया, ना मैं उनकी तारीफ अभी, इट्स वेरी प्री मैच्योर। ज़ाहिर है ईमानदार है, हर एंकर पर्सन, हर मीडिया पे हर कोई इस बात को तस्लीम करता है, लेकिन ज़ाहिर है एक अकेला आदमी है, हो सकता है उनके साथ भी बहुत से ऐसे लोग शामिल हों। मैं बिल्कुल पीटीआई का कोई कारकुनी या कोई वाबस्तगी नहीं रखता उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। ये अभी 3 साल बहुत प्री मैच्योर है। 2 साल के बाद मैं अगर ज़िंदा रहा वीडियो में बता दूंगा कि वो कितने कामयाब रहे या कितने कामयाब नहीं रहे। हर पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं जितना पसंद परवेज़ मुशर्रफ साहब को करता हूँ, उतना ही मैं पसंद डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को करता हूँ, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को करता हूँ, आज़म नदीर तारड़ साहब को करता हूँ, मुश्तबा हुसैन साहब को करता हूँ। ये बड़े धीमे लहजे में बात करने वाले लोग हैं। अब उनकी सियासी वाबस्तगी, उनके मामलात कानूनी, फाइनेंशियल, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। हर पार्टी में अच्छे लोग मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी में ले लें, मौला बख्श चांडियो साहब हैं, कमर जमा कायरा साहब हैं, चौधरी नज़ीर साहब हैं, नासिर हुसैन शाह। नासिर हुसैन शाह तो मुझे इस कदर पसंद है कि मेरा दिल करता है काश वो मेरा भाई होता। यानी नासिर हुसैन शाह का लहजा पीपल्स पार्टी में सईद गनी का भी जवाब नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। मुर्तज़ा वहाब तो मेरा यानी बरखुरदार हुआ फौजियाबाजी से जो मेरा ताल्लुक़ रहा, एक पढ़ा लिखा नौजवान। इसी तरह फातिमा भुट्टो हैं, नदीम अफजल चंद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, अब नहीं मालूम कहाँ हैं, बहुत अच्छा बोलते थे। और अगर चारों चीफ मिनिस्टर्स में मैं देखूं तो मेरा फेवरेट चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका यानी डायनामिज़म और जितना एक्टिंग, काश जैसी पर्सनैलिटी है वैसी डिलीवरी हो जाए इन लोगों की। यानी ये कि मुझे बड़ा दुख होता है कराची और अंदरूने सिंध, अब अल्लाह आलम क्या मजबूरियाँ हैं, किन हिदायत के तहत उसे चलना पड़ता है, लेकिन एक इंतहाई डायनामिक चीफ मिनिस्टर यानी मुराद अली शाह को मैं बहुत पसंद करता हूँ। पीटीआई में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा, असद उमर, शौकत तरीन साहब ऑल टाइम फेवरेट, यानी ही इज़ अ रियल प्रोफेशनल। डॉक्टर इशरत हुसैन साहब, पीटीआई के कारकुनों में ही फर्रुख हबीब क्या बोलता है, क्या कहने। इमरान खान की टीम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, डॉक्टर रज़ा बाकर स्टेट बैंक के, क्या पर्सनैलिटी है। मलाइका बुखारी है, फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर मुईद यूसुफ एक लेजेंडरी और संजीदा आदमी। पीएचडी करना कोई आसान काम नहीं होता है, यकीन माने। हर पीएचडी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। और इमरान खान साहब की टीम में डॉक्टर मुईद यूसुफ और डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि प्रोफेसर भी रहे। डॉक्टर शहबाज गिल तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतने हैंडसम और स्मार्ट, उनका अंदाज़ कभी कभी जारहाना हो जाता होगा क्योंकि मेरी उनसे कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, लेकिन आज टीवी पे किसी चैनल पे मैंने उनको देख के मुझे एक दिली सदमा हुआ। मुझे शौक हुआ, इतना स्मार्ट और हैंडसम यानी उनकी पर्सनैलिटी। और पता नहीं किसके वो हत्थे चढ़ गए, कश्मीर और सियालकोट की शिकस्त का बदला उनके बालों के साथ चुकाया। सैमुअल बदरी कट उनके बाल बना के, यानी अजीब ही तरह से उसने आपके पता नहीं कौन सा उधार चुकाया उस हेयर ड्रेसर ने आपके साथ, कि इतना स्मार्ट बंदा, इतने खूबसूरत उनके बाल, उनकी पर्सनैलिटी। अज़राह तफन्नुन लाइटर नोट में कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि आप किसी
نون لیگ کے ہمارے ہیئر ڈریسر بھائی کے ہتھے لگ گئے، جنہوں نے اپنی سیالکوٹ اور آزاد کشمیر کی شکست کا شاید حساب چکا دیا۔ میری دعا ہے کہ آپ کے وہ اوریجنل بال جو مجھے بہت پسند ہے وہ جلدی سے 2-3 مہینے میں انشاءاللہ آئی جائیں۔ ہر پارٹی میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اب ان کا فیصلہ ہوگا 2 سال کے بعد کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے۔ پاکستان انشاءاللہ یہ تو اطمینان ہے کہ جو وسائل ہیں اور جتنے مخیر حضرات گمنام اور جو میں نے ابھی یہ نام لیے تمام، یہ لوگ ہیں جو برے وقتوں میں سیلاب میں راشن بانٹ رہے ہیں، رمضان میں لوگوں کو سحری کرا رہے ہیں، افطار کرا رہے ہیں۔ یعنی یہ جذبہ ہماری قوم میں کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ملک دیا ایک، اس کی ایک ایک چپے سے مجھے محبت ہونی چاہیے۔ کوئی بسکٹ کھایا اس کا ریپر پھینک دیا، سلانٹی یا چپس کھائی اس کا ریپر پھینک دیا، جبکہ یہاں کا جو بچہ ہے وہ یعنی پتہ نہیں کیا کیسا تعلیمی نظام ہے، اس کو سچ بولنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا سا پدھا ہے میرا پوتا، وہ باہر جاتا ہے اگر اسے ایک لکڑی کی کوئی آئس کریم کی وہ جو اسٹک ہوتی ہے وہ بھی نظر آتی ہے تو وہ لیٹر بنا رکھے ہیں اس میں ڈالتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں مروب ہوں، اللہ کا شکر ہے میں 1970s اور 80s میں جاب میری ایسی تھی، ایئر لائن کی جاب تھی، پوری دنیا میں دیکھ چکا ہوں کہ میں مروب ہو جاؤں۔ لیکن بھائی جب میں دیکھتا ہوں پرائم منسٹر پریمیئر اونٹاریو کا وہ آ کے مجھے مل رہا ہے، کوئی بندہ، میں نے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کو ای میل کیا، ودن 48 آورز میرے پاس جواب آ گیا، بلا تفریق۔ مجھے وہی سہولت حاصل ہے جو ایک پرائم منسٹر کو حاصل ہے، ہیلتھ کی، ایجوکیشن کی۔ تو میرے ملک کا جب میں سوچتا ہوں، جس حالات میں دیکھتا ہوں، تو میں دعا بھی کرتا ہوں، دل گرفتہ بھی ہوتا ہوں۔ ہر شے ذاتی مفادات کے تابع ہو گئی ہے۔ ارے یار مٹی سے پیار کرو، اگر ہر فرد اپنے ملک کو بنانے پہ لگ جائے۔ یہ جذبہ میں نے دیکھا تھا، سیلاب یا زلزلہ آیا تھا، لوگوں نے انبار لگا دیے تھے۔ یعنی پاکستان کے لوگوں میں بہت جذبہ ہے، عام آدمی میں ہے۔ میں نے کسی سیاستدان کو اپنے پلے سے اربوں روپے دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نام نہیں لوں گا، پھر ظاہر ہے سب کے چاہنے والے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بھی سربراہ مملکت نے اپنی ذاتی دولتوں، اللہ تعالیٰ اور ان کی دولت میں اضافہ کرے، 3 4 بار آپ کو حکومت اس عوام نے، غریبوں نے دی، جو بیچارے ایک پلیٹ بریانی کھا کے لائنوں میں لگے رہتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں۔ یعنی ایک عام وزیر تک بھی، صوبائی وزیر تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے۔ ہمارے بیوروکریٹ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہیں۔ اگر 25 یعنی یہ سیاستدان چاہیں تو پاکستان کے تمام قرضے ادا ہو سکتے ہیں۔ آپ عام آدمی اور غریب کے دکھ درد کی بات کرتے ہیں، آپ 50 سال کے لیے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے دولت رکھ لیں، باقی کتنا زندہ رہنا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اولاد اور مال فتنہ ہے۔ بھائی آپ اولاد کے لیے اور ان کی آنے والی اولاد کے لیے جتنی دولت آپ کو چاہیے آپ رکھ لیں۔ کوئی نہیں کہے گا آپ نے کرپشن کی یا یہ نقطے قانونی اور یہ کچھ نہیں۔ وطن سے محبت ہے، کوئی آپ سب محب وطن ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، آپ کو فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہیے۔ وطن عزیز سے بڑھ کے نہیں ہے دولت۔ پرائم منسٹر کو چاہیے ملک ریاض صاحب سے ملاقات کریں، ان کے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے، ان کی نیت بھی ہے۔ ان کا میں نے ایک بار انٹرویو دیکھا۔ میں تو پرائم منسٹر سے درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ ملک ریاض صاحب اور جو بھی بلڈرز ہیں ان کی ایک کانفرنس بلائیں، ان سے کہیں بھائی کراچی کا یہ حال ہے، یا آپ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ غریب کے سر پہ چھت، 100% دس از مائی کنوکشن کہ وہ آگے بڑھ کے آئیں گے۔ اور بھی بلڈرز ہیں جنہیں میں نہیں جانتا۔ پاکستان میں صرف برائی نہیں ہے، پاکستان بہت اچھا ملک ہے، اسی لیے آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا ان لوگوں کی وجہ۔ ڈاکٹر قدیر خان، ڈاکٹر سمر اور جتنے انجینئرز گمنا، پاکستان کی بقا کی ضامن ہے افواج پاکستان، یہ میرا ایمان ہے۔ دیکھیں شہادتیں کون دیتا ہے؟ سپاہی دیتا ہے،
فوج کے جوان دیتے ہیں، زلزلہ ہو سیلاب ہو. مشرف صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی اگر تم اتنے اہل ہوتے تو کیوں بلاتے ہو فوج کو؟ زلزلہ آتا ہے تو فوج آتی ہے، سیلاب آتا ہے تو فوج آتی ہے. تو ایک ادارہ ہمارے پاس ہے جس کو آپ بالکل یعنی اپنی گفتگو یا تنقید کا حصہ نہ بنائیں. اور ووٹ کو عزت تو بات کی بات ہے، عام آدمی کو عزت چاہیے. آپ کے پاس 2 سال ہیں پرائم منسٹر صاحب. ابھی نہ میں آپ کی تعریف کر رہا نہ تنقید کر رہا. ایک بات سے میں مطمئن ہوں کہ ظاہر ہے آپ ایک نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کمپرومائز بہت سے، جس کو یو ٹرن کا نام دیتے ہیں، ہمارے اینکرز جو بائسڈ ہیں، کبھی وہ آپ کی حمایت میں بولنے لگتے ہیں، کبھی آپ کے خلاف. بالکل آپ پرواہ نہ کریں. 2 سال میں اگر آپ نے عام آدمی کو کے مسائل حل کر دیے جو کہ معمولی سے ہیں، یہ گٹر، سڑکیں، غذا، مہنگائی، بجلی، پانی، گیس، اس سے زیادہ عام آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اسے جھنڈے والی گاڑیاں دی جائیں یا وہ اس کو عزت سے. یہاں پہ پولیس اسٹیشن میں بندہ جا کے تحفظ، اگر پولیس کو کسی کا چالان بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ جھاپڑ مار رہے ہیں، اسے گریبانوں سے گھسیٹ رہے ہیں، بڑے ادب سے سر کہہ کے بات کرتے ہیں اور جرمانے کا ٹکٹ دے دیتے ہیں. یہ قوم یعنی آخر ہمارے اندر ایسی کیا کمی ہے، کیا ہے کہ ہم اتنے وسائل اور اتنے اس کے باوجود بھی ہم نازک دور سے ہی گزرتے رہیں گے. مطلب کبھی تو سوائے مشرف صاحب کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہے، پیسہ بہت ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے. کبھی عوام سے قربانیاں نہیں مانگے. عوام تو قربانیاں دیتے ہی آ رہے ہیں، یا فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں حفاظت کے لیے. یعنی ایک ادارہ ہماری ملک کی سلامتی اور بقا کا ضامن ہے، آپ اس کو بخش دیں. ہر لیڈر پاکستان کا محب وطن ہے، سوائے اس کے کہ جب اس کا سیاسی مفاد پہ ضرب پڑے تو وہ پاکستان کے توڑنے کی بات پہ آ جائے. ہجرت اس لیے کی تھی کہ پاکستان توڑ دیا جائے گا. ایک واقعہ ہو گیا، اس سے سبق سیکھ لیا قوم نے. 1971 میں جو ہو گیا، اب کون اس کا ذمہ دار تھا، کون تھا، کیا تھا، عام آدمی کو اس سے دلچسپی نہیں. عام آدمی کر بھی کیا سکتا ہے سوائے جان دینے کے. ہر بچے کو اپنی زمین سے محبت ہے. اتنا سا کچرا یہاں کا بچہ نہیں برداشت کر سکتا. وہ لٹر بنے ہوئے ہیں جگہ جگہ. اب ظاہر ہے یہ ترقی یافتہ قوم اسی لیے ہے کہ یہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. عام آدمیوں سے میری گزارش ہے اپنے وطن سے محبت کریں. دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہو جائے، ہم اپنی سڑکیں پہ ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، یعنی شیشے توڑ دیتے ہیں، بسوں، پرائیویٹ گاڑیوں پہ احتجاج کا. او بھائی ہر چیز کو آپ اپنا سمجھیں، آپ کی گلیاں، آپ کے محلے. یار کچھ کریں، ان کی طرح کریں، ظفر عباس کی طرح، مولانا بشیر فاروقی صاحب کی طرح، فیصل عیدی، حافظ نعیم الرحمن کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گا. میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے نام ہیں، کبھی پل میں تولا، ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی رائے بدل لیتے ہیں. میرے فیورٹ سمینہ پاشا، ماریا میمن، سعدیہ افضال، عائشہ بخش، یہ فیمیل اینکرز میں آپ ان کا انداز اور سنجیدگی دیکھیں، کہیں سے بائسنس نہیں نظر آئے گی. اسی طرح تجزیہ نگاروں میں محترم ارشاد احمد عارف صاحب ہیں، حسن عسکری صاحب ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں، کامران خان صاحب ہیں، عامر ضیاء صاحب ہیں، شاہزیب خانزادہ، وسعت اللہ خان صاحب، نذیر لغاری صاحب، اور شاہین صاحبائی، مجیب الرحمان شامی صاحب جیسے بڑے بڑے لوگ ہیں. بلاول بھٹو کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، کراچی کے بیٹے ہیں، لیڈی ڈفرین ہاسپٹل میں پیدا ہوئے، بی بی شہید کے فرزند ہیں. میں ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا ایک منسٹر کی ٹی وی پہ آج سے 2 مہینے پہلے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار کراچی والے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں تو ایک بار ہمیں آزما کے دیکھ لیں تو یعنی کراچی کو ہم کیا بنا دیں گے اور کراچی کے سارے مسائل حل کر دیں گے. یار اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کراچی والوں نے ووٹ نہیں دیا تو وہ کیا اس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ اگلے ابھی 2 سال ہیں آپ کے پاس، آپ کراچی والوں کا دل جیت سکتے ہیں، آپ ڈیلیور کریں
جہاں کا میں خمیر ہوں اور جہاں کا میں پیدائشی ہوں اور جس پر مجھے فخر ہے، میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ تمام وہ سہولتیں جو ایک عام آدمی کو یہاں میسر ہوں وہاں بھی ہوں. تمام اوورسیز پاکستانیوں کی یہی یعنی دعائیں رہتی ہیں، وہ فکر مند بھی رہتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اگر میری کسی بھی کومنٹ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی پہ تنقید کرنا. یار سمپلی پاکستان فرسٹ، آپ اپنے چپے چپے سے محبت کریں، دیٹس اٹ. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.